یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت فنی ہے۔ 1996 سے نیتن یاہو یہ شور مچا رہے ہیں کہ جی ایران سے 2 ہفتے کی دوری پر ہے ایٹامک بم سے، اور آج 2026 ہے۔ اور بڑی مزے کی بات ہے کہ ایرانی سفارتخانے نے بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی مزے کی پوسٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 74 سال آگے، یعنی کہ نیکسٹ آفٹر 74 ایئرس، جب نیتن یاہو جہنم میں اپنی لائف میں ہوں گے، اپنے جہنم کی لائف سپینڈ کر رہے ہوں گے، تو وہ وہاں سے بھی یہ فرما رہے ہوں گے کہ ایران 2 ہفتے کی دوری پر ہے صرف ایٹم بم بنانے کے لیے۔ تو اب یہ دیکھیں ان لوگوں کی عقل کی پیس، ان کی سوچ پہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کو سپر پاور سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید یہ جو کہہ رہے ہیں، یا یہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی، اگر ہم نے ان کو اوبے نہ کیا تو پتہ نہیں کیا طوفان آ جائے گا۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو اگر ہم سب مسلم کنٹری ایک ہو جائیں، ہم اپنے اندر سے یہ ڈفرینس ختم کر دیں، اہل تشیع، اہل سنی، اہل حدیث، تو ڈیفینیٹلی وی آر دا بیسٹ پرسن، اور اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ دیکھ لیں نیتن یاہو کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم بچپن سے سنتے تھے پیرنٹس سے کہ بیٹا کسی کا مذاق نہیں اڑانا، لائک کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو لڑائی جھگڑے کا باعث بنے، کسی کی لڑائی جھگڑے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی، کسی سے سنیں تو آپ ہمیشہ صلح کروانے والے بنیں۔ بٹ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے لائک لوگوں سے دیکھتے ہیں، ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں، اور اسپیسیفکلی جب ایران اور امریکہ کی، اسرائیل کی جو جنگ ہے، اور جو اس میں سو کالڈ سپر پاور امریکہ کے صدر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، ان کی جو لینگویج ہے، ان کا بیہیویئر ہے، اور اس کو تھوڑا سا فنی وے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ بٹ اگین اٹس اباؤٹ لائک کہ وے جہاں پر ہم بات کرتے ہیں نا کہ اچھا امریکہ سپر پاور، تو اگین تھوڑا سا ٹرمپ نے وہ جو ٹیبو تھا نا، وہ ٹیبو ختم کر دیا۔ وہ ٹیبو یہ تھا کہ ہر کوئی امریکہ کا سن کے پتہ نہیں اس کے لگتا تھا، اور اگر ان کیس پہ دوسرا بندہ ویسے نام لے لیتا تھا تو لگتا تھا کہ شاید پتہ نہیں امریکہ کی کون سی سپر پاور اس کے پیچھے ہے، یا امریکہ کیا ہے۔ لیکن امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا میں یہ اوپن کر دیا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر جتنی ٹرول کیا گیا، اور جتنا وہ خود دوسروں کو بلی کرتے ہیں، تو وہ اس پرسنالٹی کے پوائنٹ سے بہت زیادہ جانے جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنے مخالفین بلکہ اپنے جو ان کے ویل وشرز ہوتے نا، ان کو بھی نہیں بخشتے۔ گرین لینڈ، یوکرین اور اب ایران جنگ جیسے تنازعات پر ٹرمپ مسلسل اپنے رویوں، اپنے اتحادی رہنماؤں اور نیٹو کو ٹرول کرتے نظر آتے ہیں، مگر اس بار ایران نے الٹا ٹرمپ کو اس قدر ٹرول کیا کہ خود امریکی میڈیا میں بھی ٹرمپ کی ٹرولنگ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ آئیے اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں وہی بات میں نے جو سٹارٹ کی تھی کہ جب ہم بچپن سے سنتے تھے کہ نہیں جی پیرنٹس نے ایک گرومنگ آپ کی ہوتی ہے کہ نہیں بیٹا لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا، کسی سے بدتمیزی سے نہیں کرنا، کسی کو مذاق نہیں کرنا۔ بٹ کچھ خاندان کے لوگوں میں بھی نا یہ ٹونٹ کرنے کی نیچر ہوتی ہے، وہ ہر بات پر ٹونٹ کرتے ہیں، اور اس ٹونٹ کے بغیر تو وہ چل ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہ شاید ان لوگوں کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آج یہ فیس کر رہا ہے کہ اس نے دنیا پہ لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، لیکن آج دنیا اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ جب صدر ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہرمز کھولو، تو زمبابوے میں ایرانی سفارتخانے نے، جو زمبابوے میں ایرانی جو ایمبیسیڈر تھے انہوں نے جواب دیا ہم سے تو چابیاں ہی گم ہو گئی ہیں۔ I mean it's about like very funny kind of thing کہ آپ دیکھیں کہ یہ I'm not sharing only, it's like fun kind of point۔ اس کو شیئر کرنے کا پرپس بہت ویلڈ ہے کہ جو ہمارے سراؤنڈنگ میں، ہمارے آرگنائزیشنز میں لوگ ہوتے ہیں ٹونٹ کر کے بات کرتے ہیں، ٹونٹ کے بغیر تو ان سے بات ہی نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی تو کچھ مردوں کو لٹرلی کہنے کو دل چاہتا ہے کہ پلیز آپ خاندان کی گڈو باجی نہ بنیں، لیکن اگین ان بیچاروں کی بھی مجبوری ہوتی ہے
کہ شاید ان کو تربیت ہی ایسی کی ہوتی ہے، شاید ان کی ان کو یہ سکھایا ہی کیا ہوتا ہے. لیکن اگین میں اس کو دوبارہ آگے اور شیئر کرتی ہوں. پھر آپ کو وہی میں نے بات کی نا کہ اس کو شیئر کرنے کا پرپس صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس سے لرن کریں. جنگ کے آغاز میں ٹرمپ نے ایران کے لیے غیر مشروط ہتھیار ڈال دو، انکنڈیشنل سرنڈر کا پیغام دیا تھا. اس کے جواب میں اگین ساؤتھ افریقہ میں ایرانی سفارتخانے نے لکھا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، یعنی کہ کہ آپ ہم سے بات کریں. اب دیکھیں یہاں پہ میں ایگزامپلس کے ساتھ بات کر رہی ہوں، کیونکہ کچھ خاندان میں کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ ان سے پوچھ کے کہیں جایا جائے، ان سے پوچھ کے کہیں کچھ کیا جائے، ان سے پوچھ کر آپ سانس بھی لیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ اگر امریکہ جو سو کالڈ سپر پاور کہلاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے ایک تماشا بنا سکتے ہیں، تو ہم سب کو یہ قرآن میں یہ بات ہے نا کہ آپ سبق لو، آپ کسی کی بیہیویئر، کسی کی غلطی سے سیکھو. تو یہ وہی لمحہ ہے. اسی طرح کیا اس نے جب کہا نا کہ آپ کس سے بات کریں، تو پھر اگین زمبابوے میں ایرانی سفارتخانے نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایران دورے کی تصویر شیئر کی. آف کورس یہ رائٹ صرف امریکہ کو تو نہیں ہے نا، امریکہ ہی تو صرف سپر پاور یا امریکہ ہی کی تو عاصم منیر صاحب سے نہیں ہے. ایران اگین ایز مسلم کنٹری، ایز مسلم، وہ لوگ دے فیل پراؤڈ کہ ہمارے فیلڈ مارشل ان کے پاس وزٹ کے لیے گئے. تو اگر آپ ایسی ڈیل چاہتے ہیں تو جو ایک ٹویٹ سے زیادہ دیکھ قائم رہے تو موبائل کی اسکرین سے دور ہو جائے. اب میں جس ٹویٹ کا ذکر کرنے لگی وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اسی طرح زمبابوے میں ایرانی سفارتخانے نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ایران دورے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اگر آپ ایسی ڈیل چاہتے ہیں جو ایک ٹویٹ سے زیادہ قائم رہے تو موبائل کی اسکرین سے دور ہو جائے. اصل سفارتکاری کے لیے پوسٹ بٹن نہیں بلکہ شیک ہینڈ لازمی ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک بات آتی ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ جی میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، بٹ اگین آن دا ادر سائڈ وہ ایسے لوگوں کی طرح دھونس بھی جماتے ہیں. کیونکہ دیکھیں غصے سے، روب سے آپ کسی سے کچھ بھی نہیں کروا سکتے. آپ جتنے مرضی طاقتور ہوں، آپ جتنے مرضی اسٹرانگ ہوں، لیکن اگین اگر آپ کے ایمان کے پکے نا تو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اللہ ضرور مدد کرتے ہیں. اور عاصم منیر صاحب کا دورہ ایران بہت اچھا، اور انہوں نے بہت ریگارڈ کیا. لیکن ایران نے جو یہ پوسٹ لگائی وہ اسی بحاف پر لگائی کہ بھئی دیکھیں کہ عاصم منیر صاحب نے جا کے شیک ہینڈ کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح دھمکیاں نہیں دی کہ سب جلا دوں گا، سب یہ کر دوں گا، بلکہ شیک ہینڈ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں ایسی ڈیل. جب ٹرمپ نے آبرائن ہرمز پر پابندیاں لگانے کی بات کی تو بھارت کے شہر حیدرآباد میں ایرانی کونسلیٹ نے، اب دیکھیں انڈیا کے جو ہے کونسلیٹ، اس نے بھی جو ایرانی کونسلیٹ تھا اس نے لکھا یہ سوشل میڈیا نہیں ہے، بلکہ یہ سوشل میڈیا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بلاک کرے تو آپ بھی اسے بلاک کر دیں. I mean it's about like fun kind of point but it's true factor کہ جب آپ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں نا تو قرآن میں بھی ہے کہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ بھول ہی بیٹھے نا کہ وہ اپنے شہر، اپنی اسٹیٹ پر، اپنے ملک پر، اپنے لوگوں پر بات آئے تو ظلم ہو رہا ہے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، ہیومن رائٹس. بٹ ایران، فلسطین، غزہ، کشمیر، ہم سب تب خاموش کیوں رہتے ہیں؟ جب ٹرمپ بار بار دھمکیاں دے رہے تھے تو جنوبی افریقہ میں ایرانی سفارتخانے نے طنز کیا کم از کم اس جنگ سے ٹرمپ کو اسٹیٹ اور اسٹریٹ کا فرق تو سمجھ آ گیا. یعنی کہ دیکھیں ایک اسٹیٹ میں بیٹھ کر، ایک جگہ بیٹھ کر اور اسٹریٹ ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ کسی کے ساتھ اسٹریٹ ہو جائیں گے نا، کہیں گے کہ اچھا میں تمہیں اڑا کے رکھوں گا، تو وہ اگلا بھی آپ کو اڑا سکتا ہے. جاپان میں ایرانی سفارتخانے نے کہا فارسی ادب میں ایک کہاوت ہے جو گرے ہاتھ سے کھل سکتی ہوں انہیں دانتوں سے کھولنے کی کوشش نہ کریں. روس میں ایرانی سفارتخانے نے ٹرمپ کو ایک بچے سے
دیکھیں ایک بچہ جب اس کو کوئی کھلونا نہیں ملتا، جب اس کو کوئی اس کی مطلب کی چیز نہیں ملتی، یا بچے کا سپوز لائک اگر کچھ ماؤں کی عادت ہوتی ہے نہیں جی اگر ہم نے اس کو یہ چیز نہ دی تو یہ بچہ چیخیں مارے گا، ہم نے اس کو موبائل نہ دیا تو یہ چیخیں مارے گا. ایک بچہ کہے گا اچھا مجھے موبائل بھی مل گیا، اب مجھے ابا کا موبائل بھی مل جائے، اب مجھے اماں کا بھی مل جائے، پھر اگین وہ کہے گا گھر میں پھپھی دادی نانی کی جس کا بھی موبائل ہے وہ سب مل جائے. تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا. ٹرمپ کا بھی یہی حال ہے کہ اپنے ملک کے اوپر اپنے کنٹری اپنی اسٹیٹ پہ تو ہیں، بٹ ہی وانٹ کہ وہ ایران پہ بھی قبضہ کر لے، وہ غزہ پہ بھی قبضہ کر لیں. تو ایک بچے والی کنڈیشن ہے نا. تو انہوں نے جب یہ ٹرمپ کی ویڈیو گیم والی پکچر شیئر کی اور ساتھ میں آپ نے ہرمس کی تصویر تھی، تو انہوں نے لکھا ٹرمپ ایسا بیہیو کر رہے ہیں جیسے یہ کوئی گیم ہے. برطانیہ میں ایرانی سفارت خانے نے لکھا جب آپ کسی کو چیز کو کھول نہیں سکتے تو اس سے اور زیادہ بند کر دیتے ہیں. اب دیکھیں آپ نے ہرمس کا جو ہے وہ امریکہ لائک بے فضول ایک گیم ہے. بے فضول یعنی کہ کہا جاتا ہے نا کہ ایران کے لیے وہ کہتا ہے کہ نہ وہ اٹامک انرجی کا کرے نہ وہ اٹامک بم بنائے، انہیں ایران سے خطرہ ہے. تو ساری دنیا میں اگر ہم سب اب تک کی جنگوں کو دیکھیں تو ہر ملک میں جو پھڈا ڈالا جو پرابلم کیا وہ امریکہ نے کیا. تو پھر پرابلم کریٹر کون ہوا؟ سمجھنے کی بات ہے، بٹ یہ تو سمجھنے والے کو سمجھ جائے گی نا. جب ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اب زیادہ جہاز گزر رہے ہیں تو تھائی لینڈ میں ایرانی سفارت خانے نے طنز کیا پہلے خود بند کرو پھر کھولو اور پھر خود ہی تمغہ بھی لے لو. یہ ریلیٹ بہت سارے لوگوں کے بیہیویئر سے کرتے ہیں، ہماری آرگنائزیشنز کے بیہیویئر میں، ہمارے سوسائٹی کے، ہمارے بہت سارے سراؤنڈنگ کے لوگوں کے بیہیویئر میں، کہ پہلے رشتوں کو خود ہی ختم کرتے ہیں، پہلے رشتوں کو خود ہی توڑتے ہیں، پہلے ابیوز کرتے ہیں دوسروں کو اور پھر چاہتے ہیں کہ اگلا اس کو کھول دے. تو یہ مشکل ہوتا ہے. یہ صرف ایک میم، صرف ایک فن. میں نے کہا نا کہ میں آپ کو یہ ریئلٹی بیسڈ ایگزامپل کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ سب کچھ عام طور پر سفارتکاری آداب کے خلاف ہے. جیسے اگر دیکھیں آپ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں نا تو وہ بندہ بہت ساری باتیں ایسی کر دیتا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، یہ تو مینرز کے اگینسٹ ہے. بٹ یہ بات آتی ہے کہ جب ٹرمپ حد سے زیادہ سوشل میڈیا پہ سخت الفاظ بلی کر رہے ہیں، ابیوز کر رہے ہیں، تو پھر اگلے کا بھی یہ رائٹ بنتا ہے. یہ سب کچھ عام طور پر سفارتکاری آداب کے خلاف ہے، مگر ٹرمپ خود بھی سوشل میڈیا پر سخت زبان استعمال کرتے رہے ہیں. ایک اور پوسٹ میں لکھا پہلے تہران، پھر ہرمز، پھر انڈین اوشن، پھر انٹارکٹیکا، پھر مریخ، پھر کہکشاں. جب ٹرمپ بار بار جیت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں تو طنز کیا میں جیت گیا، لگتا ہے کوئی نیند میں بڑبڑا رہا ہے. یعنی کہ ٹرمپ ہر اٹیک کے بعد، ہر حملے کے بعد، یہاں تک کہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو سٹیزن ہیں، جو امریکن لوگ ہیں، امریکن سٹیزن ہیں، امریکن یعنی کہ نیشن جو ہے وہاں کی، وہ تک ٹرمپ سے اب تنگ آ چکی ہے. ٹرمپ نے ایک تصویر پوسٹ کی جس پر تنقید ہوئی کہ وہ خود کو حضرت نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دے رہے ہیں. دباؤ میں آ کر انہوں نے تصویر ڈیلیٹ بھی کر دی اور کہا مجھے لگا میں ڈاکٹر ہوں. یہ کیسا ڈاکٹر ہے کہ جو خود کو مسیحا شو کر کے کہ میں علاج کر رہا ہوں، اس کو تو خود علاج کی ضرورت ہے. اس کے بعد میمز کا سلسلہ شروع ہو گیا. بلغاریہ میں ایرانی سفارت خانے نے تصویر میں مریض کی جگہ یعنی کہ پیشنٹس کو ہٹا کر جیفری اسپٹنس کی تصویر لگا دی. اور یہ وہ کریکٹر جو آپ سب جانتے ہیں کہ جو کتنا جس نے کتنی ساری زندگیاں تباہ کی. اسپین میں طنز کیا گیا کہ ویٹیکن بھی صرف 2 ہفتے کی دوری پر ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ یہ ٹرولنگ پہ چل رہا ہے بندہ. بھارت میں ایرانی سفارت نے نیتن یاہو کی پرانی ویڈیو شیئر کی جن میں وہ دہائیوں سے یہ کہہ رہے ہیں ایران صرف 2 ہفتے دور ہے ایٹمی ہتھیار بنانے سے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنا ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ چیز ہو اور ڈھنڈورا جتنا پیٹ چکے ہیں، اور اللہ کرے کہ ایران یہ ہتھیار بنا چکا ہو. اور میرے خیال سے اس واقعے کے بعد تو شاید ہر مسلم کنٹری کے پاس ہونا چاہیے. انڈونیشیا میں ایک تصویر شیئر کی گئی جس میں نیتن یاہو کے عکس میں ہٹلر نظر آ رہا تھا، ساتھ لکھا وقت بدل گیا جرم نہیں.
تاجکستان میں ویڈیو شیئر کی گئی جس میں کہا گیا ٹرمپ ان وجوہات میں سے ایک ہی وجہ ہے کہ جن سے شیطان کے وجود کا ثبوت ملتا ہے۔ ٹرمپ کو شیطان کے ساتھ، اور یہ بات غلط بھی نہیں ہے کہ دیکھیں اس میں کیا کچھ نہیں کر لیا، ملکوں کو لڑا دیا، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جھوٹ ہر دوسرے لمحے وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب ٹرمپ نے نیٹو پر تنقید کی تو ملائیشیا میں ایرانی سفارتخانے نے جواب دیا، عادت ڈال لو، اب کوئی بھی ہتھیار تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ اب دیکھیں اگین میں نے کہا نا کہ میں آرگنائزیشنز، جب میں کوئی ایسی ڈیبیٹ بھی کرتی ہوں تو میں ہمیشہ پولیٹیکل اس بات کو نہیں لے کے چل رہی ہوتی، میں ہمیشہ اس کو آرگنائزیشن سے ریلیٹ کرتی ہوں، ہمیشہ اس کو اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں سے ریلیٹ کرتی ہوں۔ اور یہ بات آپ دیکھیں کہ جو دو خاندانوں میں لڑائی ڈلواتے ہیں، جو دو بہنوں میں، دو بھائیوں میں لڑائی ڈلواتے ہیں، وہ کلیئر کٹ شیطان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ بھی ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں، ان کو اپنا دوست مت مانیں، ان کو اپنا ہمدرد مت مانیں۔ اور جو یہ پکچر شیئر کی گئی ہے کہ وہ شیطان سے اس کو ریزمبل کیا گیا تو غلط بھی نہیں کیا گیا۔ جب ٹرمپ نے نیٹو پر تنقید کی تو ملائیشیا میں ایرانی سفارت خانے نے جواب دیا، عادت ڈال لو، اب کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ افغانستان کی پوسٹ نے تو حد ہی کر دی۔ افغانستان میں جو اس کے اوپر ٹرمپ کے اوپر ٹرولنگ کی گئی، اس میں ٹام اینڈ جیری کارٹون کے ذریعے ٹرمپ کا مذاق اڑایا گیا۔ جب خبر آئی کہ پابندیوں کے باوجود ایرانی جہاز گزر گئے تو بلغاریہ میں ایرانی سفارتخانے نے ویڈیو شیئر کر کے طنز کیا۔ جب پوپ نے جنگ کے خلاف بات کی اور ٹرمپ نے ان پر تنقید کی تو اٹلی کے وزیر اعظم نے پوپ کا ساتھ دیا۔ کہتے ہوئے ٹرمپ کو کمانڈر ان گریف کہا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس کو کمانڈر ان گریف کا ورڈ کا ٹائٹل مل گیا۔ انہوں نے مزید لکھا، ہم اس عہدے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ہماری قابلیت 7000 سال پرانی تہذیب ہے۔ اور آخر میں جب ٹرمپ نے ایران کی تہذیب کو ختم کرنے کی دھمکی دی تو ملائیشیا میں ایرانی سفارتخانے نے جواب دیا، سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، تہذیب باقی رہتی ہے۔ ساتھ ہی ایک اور ویڈیو بھی شیئر کی۔ اچھا، یہ میں آگے جانے سے پہلے ایک اور بات یہاں ضرور کہوں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایران کی تہذیب واقعی ہم اس کو سیلوٹ کرتے ہیں۔ ان کا سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی، جو اب سپریم لیڈر بنے ہیں مجتبیٰ خامنہ، ان کے فادر کی شہادت، ان کی بیوی کی شہادت۔ آپ دیکھیں کہ وہ بندے، وہ لوگ، ہم کہیں نا کہ وہ غصے میں، جذبات میں، ٹرمپ کی ساری جو باتیں جو شیئر کی جا رہی ہیں، کہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ امن پسند ہے؟ ایمبیسیڈر آف پیس اور پیس نوبل پرائز انعام دینا پیس کا، کہاں کا، یعنی کہ وہ کیا بندہ ہے، اس کی کیا سینٹیسٹی ہے؟ تو ہمیں ان باتوں سے یہ لرن کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی اگر ایسا کر رہی ہے، ہم اپنے سراؤنڈنگ میں سے دیکھ رہے ہیں تو اس پہ وائس ریز کریں، اس کو وہیں شٹ اپ کال کریں کہ اس کو ٹرمپ بننے نہ دیں۔ کہ سلطنت ختم ہو جاتی ہے لیکن تہذیب باقی رہتی ہے۔ ساتھ ہی ایک ویڈیو بھی شیئر کی کہ جس میں دکھایا گیا کہ جب امریکہ وجود میں نہیں آیا تھا تب بھی ایران ترقی یافتہ تھا۔ اور ایران کی جو ثقافت، ایران کی تہذیب، اس کو میں پہلے بھی ڈیفائن کر چکی ہوں کہ دیکھیں ابھی پیچھے ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ جب ایک بچہ، اس کو ملبے سے نکالا گیا، بلڈنگ کے ملبے سے، تو وہ اسمائل کرتا ہوا اور ہینڈ ویو کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت بچہ، کتنا انوسینٹ بچہ۔ تو تہذیب سیکھنی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی مشورہ دے کہ جا کے فلسطین کے بچوں کے سے، غزہ کے بچوں سے، کہ جن کا سب کچھ لٹ جاتا ہے، جن کے ماں باپ، بہن بھائی سب شہید ہو جاتے ہیں، عورتوں کے خاوند، باپ، بھائی، بچے، اور وہ پھر بھی کہتی ہیں کہ اللہ تیرا شکر۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی جا کے یہ سمجھائے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جتنی آپ میں ہمت ہے، میرے خیال سے وہاں پہ جو جتنے بھی اوورسیز پاکستانی کیا ہر مسلم کنٹری کے جتنے بھی اوورسیز ہیں ان سب کو چاہیے کروائیں، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں اور بتائیں کہ کیا مسلم کنٹری ویک نہیں ہے۔ اور مسلم کنٹری پہ بات کرنا یا ان کے اوپر بات کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں،
اگین جاتے جاتے یہ بات کی ویڈیو مذاق کے لیے نہیں تھی، یہ لیسن کے لیے ہے کہ ہم کسی سے بہت جلدی کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ہم بہت جلدی کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، تو ان باتوں سے محتاط رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔